کرکٹ کی دنیا میں کھلاڑیوں کو اکثر اعلیٰ سطح پر مسلسل کارکردگی دکھانے کے لیے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سائم ایوب پاکستان کرکٹ میں ایک ایسی ہی مثال ہے جو اپنے سامنے پیش کیے گئے متعدد مواقعوں سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا۔ ہیلو السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے فوراً بعد ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ۔ اس ویڈیو میں ہم سائم ایوب کے بارے میں بات کریں گے اور ان تمام عوامل کا تجزیہ بھی کریں گے جو سائم کی ناقص کارکردگی اور پاکستان کرکٹ پہ پڑنے والے منفی اثرات کا سبب بنے ہیں۔ سائم ایوب کرکٹ کے منظر نامے پر بہت زیادہ امیدوں اور قابلیت کے ساتھ ابھرا۔ بہت ہی پرومسنگ ینگسٹر تھا۔ اس نے ڈومیسٹک کرکٹ میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور لوہا منوایا، پی ایس ایل میں بھی چھایا رہا، پھر اسے بین الاقوامی سطح پر مواقع ملے۔ بائیں ہاتھ کے اوپننگ بلے باز سائم ایوب نے 2023 میں پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ڈیبیو کیا افغانستان کے خلاف، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ قومی اسکواڈ میں شمولیت کی وجہ سے جتنا زیادہ ابتدائی طور پہ سائم ایوب کے لیے جوش و خروش موجود تھا عوام الناس میں، اب اتنا زیادہ جو ہے نا وہ غم و غصہ پایا جاتا ہے سائم ایوب کی مسلسل ناقص کارکردگی کی وجہ سے۔ پچھلے سال لوگ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، لیکن اب سائم ایوب مسلسل تنقید کی زد میں ہے۔ سائم ایوب کی کارکردگی کو کئی پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو مستقل مزاجی، کنسسٹنسی اس کے لیے ایک بڑا ایشو رہا ہے۔ اگرچہ اس نے ٹکڑوں میں اپنی جھلک دکھائی ہے، مگر اکثر اوقات آغاز کو بڑے سکور میں تبدیل نہیں کر پاتا، اور یہ ایک بہت تشویشناک بات ہے۔ مزید یہ کہ اس کی ٹیکنیک، شاٹ سلیکشن اور بدنام زمانہ نو لک شاٹ اکثر کھیل کے اہم موڑ پر اس کے آؤٹ ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ سائم ایوب کی ناقص کارکردگی کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے نوجوان کھلاڑیوں پر شدید دباؤ ہوتا ہے۔ اکثر اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کھلاڑیوں کو بہت جلد ہی انٹرنیشنل کرکٹ میں انڈکٹ کر دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ابھی وہ پوری طرح میچور نہیں ہوتے، بہت ہی انہیں پری میچور طریقے سے انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو کروا دیا جاتا ہے۔ سائم ایوب بہت زیادہ انٹرنیشنل کرکٹ کا ایکسپیرینس نہیں رکھتے تھے، پی ایس ایل ضرور کھیل رہے تھے، لیکن محض پی ایس ایل کی بنیاد پر انہیں T20 اور پھر الٹیمیٹلی ٹیسٹ کرکٹ میں بھی موقع دے دیا گیا۔ چونکہ یہ کھلاڑی بین الاقوامی کرکٹ کی تیز رفتاری اور پریشر سے اور ان چیزوں سے بہت زیادہ ہم آہنگ نہیں ہوتے، بہت زیادہ اویئر نہیں ہوتے، تو اس لیے ان پہ بہت زیادہ پریشر کریٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ دباؤ بنتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی خود اعتمادی اور فیصلہ سازی میں فرق پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے، اور نتیجہ ان کی ناقص پرفارمنس کی صورت میں نکلتا ہے۔ ٹیم کے سیٹ اپ میں، ٹیم کے سسٹم میں سائم ایوب جیسے باصلاحیت کھلاڑیوں کی ابتدائی طور پر مسلسل ناکامی ان کے کیریئر میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے، ان کی ترقی کا راستہ روک سکتی ہے۔ کرکٹ میں خاص طور پر ٹاپ آرڈر میں اوپننگ بیٹسمین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت ہی لیمیٹڈ اپرچونٹیز موجود ہیں، کیونکہ پاکستان میں کافی زیادہ اوپنرز موجود ہیں، تو آپ کے مواقع بہت ہی محدود ہو سکتے ہیں، آپ کو ڈراپ کیا جا سکتا ہے۔ سائم ایوب کی خوش قسمتی یہ ہے کہ انہیں کم و بیش 25 کے قریب بین الاقوامی اننگز میں اوپن کرنے کا موقع دیا گیا، لیکن مسلسل ناکامیوں نے سلیکٹرز کا اور جو شائقین ہیں، کرکٹ فینز ہیں، ان کا ذہن تبدیل کر دیا، اور اب زیادہ تر لوگ اس حق میں ہیں کہ سائم ایوب کو مزید مواقع نہ دیے جائیں۔ پاکستان ٹیم کے جو فینز ہیں بڑے پرجوش ہیں، ہمیشہ اپنی ٹیم سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ چیز بھی نوجوان کھلاڑیوں کو بڑے پردے پر اکثر جو ہے وہ بے نقاب کر دیتی ہے، انہیں بہت زیادہ مسائل کا شکار بنا دیتی ہے، وہ بہت زیادہ پریشر میں آ جاتے ہیں، کیونکہ عوام کی امید بہت زیادہ ہے ٹیم سے، جو کہ ہونی بھی چاہیے، لیکن اس چیز کو ہمارے نوجوان کھلاڑی ہینڈل نہیں کر پاتے۔ ان کے اندر یہ جو مینجمنٹ سکلز ہیں، ان کے اندر جو یہ اس طرح کی جو سکلز ہیں پریشر ہینڈلنگ کی اور اس طرح کی سچویشنز کو ہینڈل کرنے کی، یہ ان کے اندر بہت کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اکثر توقعات پہ پورا نہیں اتر پاتے۔ حالانکہ وہ باصلاحیت ہوتے ہیں، ڈومیسٹک لیول پہ یا پی ایس ایل میں بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب پاکستان کے یونیفارم میں آتے ہیں تو اس طرح سے پرفارمنسز نہیں دکھا پاتے۔ قومی ٹیم کے لیے معیاری کھلاڑیوں کی مسلسل فراہمی کے لیے نچلی سطح پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو گراس روٹ لیول پہ اپنا ڈومیسٹک کرکٹ کا سٹرکچر بہت زیادہ سٹرونگ بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیشہ آپ کے پاس کوالٹی پلیئرز پول موجود رہے۔ دنیا کی ہر بڑی ٹیم کی طرح پاکستان میں بھی یہ قانون ہونا چاہیے کہ ایک ایک کھلاڑی کی بیک اپ میں آپ کے پاس 3 سے 4 پلیئرز ہونے چاہیے،
کسی بھی ٹائم کوئی کھلاڑی انجر ہوتا ہے یا آؤٹ آف فارم ہوتا ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے ایک اور باصلاحیت کھلاڑی ہمیشہ بیک اپ میں موجود ہونا چاہیے۔ آخر میں ہم صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ سائم ایوب کا جو کیس ہے وہ پاکستان کے نوجوان کرکٹرز کی عدم اعتمادی اور بین الاقوامی لیول پر جو ان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، وہ چیلنجز کو ڈیل نہیں کر پاتے، بہت سارے ان کے لیے پرابلمز ہیں، اس سچویشن کو وہ ڈیل نہیں کر پاتے، اس پریشر کو وہ ہینڈل نہیں کر پاتے، تو ان سارے جو پرابلمز ہیں، ان سارے مسائل کی عکاسی کرتا ہے۔ سائم ایوب ایک بہترین مثال ہیں کہ کس طریقے سے ایک باصلاحیت نوجوان کو وقت سے پہلے پاکستانی ٹیم میں شامل کر دیا گیا اور پھر وہ مسلسل 25-30 میچوں میں ناکام ہی ہوا۔ تو یہ ایک مثال ہے، اس کو ایک کیس سٹڈی کے طور پہ یوز کرنا چاہیے۔ کسی بھی ینگسٹر کو اتنی جلدی انٹرنیشنل کرکٹ میں نہیں پھینک دینا چاہیے، اسے اچھے طریقے سے پکنے دیا جائے، اسے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایوالو ہونے دیا جائے ایز اے پلیئر۔ جب وہ بہت اچھے طریقے سے فزیکلی اور مینٹلی ڈیولپ ہو جائے، 22, 23, 24 سال اس کی عمر ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب تک ایک پلیئر پوری طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو جاتا، اسے انٹرنیشنل کرکٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ مت چکھایا جائے، اسے انٹرنیشنل کرکٹ سے دور رکھا جائے۔ البتہ انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ اس کو بہت زیادہ اے ٹیم کے ٹور کرا دیے گئے، پریکٹس میچوں میں موقع دے دیا، لیکن باقاعدہ انٹرنیشنل میچز میں بہت جلدی نہ اتارا جائے، کیونکہ بین الاقوامی کرکٹ میں کامیابی کے لیے صرف ٹیلنٹ کافی نہیں، مسلسل کارکردگی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کھلاڑی کی ذہنی مضبوطی اور مناسب رہنمائی بھی بے حد ضروری ہے۔